بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حدیث کے حوالے سے علوم حدیث کے حوالے سے ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ہی مفید اور ضروری ہے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ ہم احادیث کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق ہم کسی بھی صحیح بات اور اس میں سے جو مناسب بات نہیں ہے اس کو فرق کر سکیں، علیحدہ کر سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنے لیے بہتری اور جو یقینی صورتحال ہے، سچائی ہے، اس کو پا سکیں۔ تو علوم حدیث کا مطلب ہم سب کے لیے واضح ہے۔ علوم علم کی جمع ہے، اور علم کا مطلب ایسا طریقہ کار جو حدیث کے حوالے سے ہمیں معرفت دے اور حدیث کی جو ثبوت ہے اس کو واضح کر دے۔ اور حدیث کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو آپ علیہ والسلام کے جتنے بھی اقوال ہیں، فرامین ہیں، ان تمام کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ثابت کر سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے مطابق پھر اس پر عمل کریں۔ اس حدیث کے اس علم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے اس حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے احادیث کے حوالے سے جو چیز پڑھنی ہے اس کو بڑا ہی غور و خوض کے ساتھ اور سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اگرچہ الفاظ اردو کے ہی استعمال ہوں لیکن بہت ساری ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں جو کہ احادیث کے حوالے سے موجود ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنا اور اس کے حوالے سے غور و فکر کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے منقول جب بھی کوئی چیز ہم کہتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ یعنی ہر وہ بات جس کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم جس کی نسبت کر دیں اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مختلف انداز ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو کہ آپ علیہ والسلام کے فرامین احکام کے متعلق ہیں، کچھ فرامین جو ہیں وہ آداب اور اخلاق کے متعلق ہیں، کچھ احکام جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ عام ذاتی زندگی کے حوالے سے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور دیگر جو محدثین ہیں ان تمام نے ان کو جمع کیا ہے۔ اب ہر موقع کے مطابق ایک ہی بات اس کو رپیٹ نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات ایک چیز جو ہے وہ آپ علیہ والسلام نے ایک موقع پر ایک چیز کو اختیار کیا ہے تو دوسرے موقع پر دوسری چیز کو اختیار کیا ہے، حالات کے مطابق اور جو ماحول ہے اس کے مطابق، کیونکہ کچھ احکام وہ ہیں جو کہ براہ راست جن کا تعلق شریعت کے ساتھ تھا، اور وہ احکام جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کے مطابق یعنی عقیدے سے متعلق جتنی بھی روایات ہوں گی وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی بھی تعارض اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ ایک دفعہ کہی ہے تو بعد میں اس میں تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ البتہ نمازوں کے احکام کے حوالے سے، یعنی احکام نمازوں کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے اور دیگر عبادات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کسی وجہ سے تبدیل کر دیجیے، جیسے سفر کی نماز ہے اور عام نماز ہے، جیسے کہ رمضان کے روزے ہیں اور نفلی روزے ہیں، اور اس طرح کر کے یعنی یہ مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں احکام کے اندر بھی بعض اوقات جو ہے یہ پتہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس حوالے سے یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ والسلام کے اخلاق، آداب اور آپ کے اطوار، طریقہ کار، یعنی
آپ کا اسوہ، چال چلن، آپ کے شمائل، آپ کی زندگی کے بعد وہ حصے جن کا براہ راست تو احکام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عبادات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں، تو وہ احادیث بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو ایسی احادیث، ان تمام احادیث کو، ان کی صحت کو چیک کرنا، ان کے متن اور سند کو چیک کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کرنا کہ یہ بالکل درست ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، اس تمام چیز کے حوالے سے اس کو علوم حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا فن، ایسا علم جس کے ذریعے ہمیں احادیث کے جانچ پڑتال کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دی جائے، اور اس کے بارے میں ہم جان سکیں، اس کے بارے میں ہمیں معلومات مل سکیں، تو یہ علوم حدیث کا ایک ابتدائیہ ہے۔ علوم حدیث میں سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان میں سے ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی طرف کی جانب جو چیز بھی کوئی بھی چیز ہم نسبت کر دیں گے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلکی، آپ نے وہ فرمایا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا، ناپسند کیا، منع کیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ جی آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ نورین عثمان جوائن کر رہی ہیں لیکن وہ جوائن ہو نہیں پا رہا، وہ کہہ رہی ہیں کہ استاد کو بتا دیں تو وہ آپ ان کو الاؤ کر دیں۔ میری طرف تو ایسی کوئی ابھی فی الحال جو نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، شاید ان کی طرف سے کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو۔ میری طرف جو بھی ہیں میں نے ان کو سب کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ ان کا نیٹ ورک کا کوئی ایشو نہ ہو یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کسی بھی چیز کو، وہ بات ہے، فرمان ہے، یا کوئی کام ہے، یا آپ کی پسندیدگی ہے، غیر پسندیدگی ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے جاننی ہے وہ خبر ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث کا ہم معنی ہے، یعنی خبر بھی حدیث ہی ہے اور حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض کے نزدیک وہ حوادث تاریخی وغیرہ ہیں۔ یعنی ایک تو حدیث وہ ہے جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب محدثین کسی چیز کو خبر کہیں کہ یہ ہمیں خبر پہنچی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ہی ہے، لیکن بعض اس نام کو، خبر کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں بلکہ تاریخی شواہد یا تاریخی حوادث وغیرہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی منقول ہوں، تو ایسی چیز کو خبر کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض جو ہیں وہ ان دونوں کو مترادف ہی سمجھتے ہیں، یعنی حدیث کو اور خبر کو۔ تو سب سے پہلے بات ہم نے جو پڑھی ہے کہ حدیث کیا ہے، ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منقول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور خبر اس کا مترادف لفظ ہے۔ بعض اوقات جمہور اس کو ہم معنی خیال کرتے ہیں، یعنی مترادف خیال کرتے ہیں، لیکن بعض ان میں سے وہ ہیں جو تاریخی حوادث کو اور تاریخی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو خبر کا نام دیا جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ منقول ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس کو اثر کہا جاتا ہے۔ اثر وہ چیز ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کی طرف سے منسوب ہوں، اور بعض اوقات اس اثر کو بھی حدیث کے ساتھ ہی منسلک کر دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے یعنی حدیث کے تین نام یہ ہو چکے، اب چوتھا نام بھی ہے کہ کبھی حدیث کے معنی میں سنت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ طریقہ جو دین کے اندر معروف ہے، مروج ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اس کو بھی کبھی سنت کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو، سنت کو کبھی حدیث کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔
تو ہمارے پاس جو 4 الفاظ ہیں، ان 4 الفاظ کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کیے گئے جو بھی اقوال ہیں، فرامین ہیں، ان کی طرف ہے۔ ان میں سے ایک حدیث بھی لفظ ہے، خبر بھی کہا جاتا ہے، اثر بھی کہا جاتا ہے، اور سنت بھی کہا جاتا ہے، السنہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں کوئی محدثین کی نظر میں ہمارے سامنے حدیث کا لفظ آئے، خبر کا لفظ آئے، اثر کا لفظ آئے، سنت کا لفظ آئے، تو اس سے مراد وہ چیز، وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہے، ان سے منسوب ہو، ان سے منقول ہو۔ تو یہ ایک ابتدائی چیز ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ یعنی حدیث وہ چیز جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اب اس کے بعد اس کے جو ہیں وہ 2 پورشن ہیں، اور تیسرا بھی ہے اس میں، یعنی حدیث جب آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ سند کا ہے، حدیث تک پہنچنے کا وہ طریقہ، یعنی حدیث تک پہنچنے کے وہ ذریعے، وہ روات جن کی ذریعے ہمیں سند حدیث پہنچی ہے، جن کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی ہے۔ اور اسناد اس سند کی جمع ہے، یعنی کبھی سند کو بھی اسناد کہہ دیا جاتا ہے، یا وہ سلسلہ جو جس کے ذریعے ہمیں حدیث ملتی ہے۔ تو حدیث کے 3 حصے ہیں، ان میں سے پہلا سند یا اسناد ہے، ٹھیک ہے۔ ان اسناد کو یا اس سند کو کہتے ہیں ہر وہ راوی یا ہر وہ طریقہ، ہر وہ چیز یا ہر وہ پہلو جس کی بنیاد پر حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ بعض اوقات وہ کتاب کے ذریعے ہمیں پہنچتی ہے، تو جب ہم کتاب کے ذریعے ہمیں پہنچے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی تخریج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا پورشن ہے اس کا۔ لیکن حدیث کے بنیادی جو تقسیم کار ہیں وہ سند اور متن ہیں، تو دونوں کو حدیث کا لفظ یعنی حدیث کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ صحیح بخاری کے اندر یا دیگر بہت سارے ایسی جگہوں پر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ صرف سند بیان کر دی جاتی ہے اور متن بیان نہیں کیا جاتا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے روات جو ہیں وہ پہلے سے سند جو حدیث ہے وہ موجود ہے، لیکن روات جو ہیں وہ ابھی نئے سرے سے اور آ گئے ہیں۔ آپ کو صحیح بخاری کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں ملیں گی جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی گیا جو متن ہے وہ ایک ہے، لیکن سندیں کئی ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد نے ایک حدیث بیان کی تو دوسرے استاد نے وہی حدیث بیان کی، تو امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب یہ کریں گے کہ ایک حدیث بیان کر کے یعنی متن بیان کر کے باقی سند جو ہے وہ اسی طرح بیان کریں۔ ایک منٹ، یہ السلام علیکم صاحب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہ کتنی ہے اسٹرینتھ، کتنی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی؟ چلیں ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک، جی بہتر، ٹھیک، السلام علیکم۔ جی اسٹوڈنٹس، میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کے 3 حصے بیان کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو 2 حصے ہیں، اس میں ایک سند اور اس کے ساتھ اس کو اسناد بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے متن۔ متن وہ چیز ہے جو کہ حدیث کا وہ الفاظ، حدیث کی وہ الفاظ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدسہ سے ہم تک پہنچے ہیں، یا وہ عمل مبارک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا وہ ہم تک پہنچا۔ اسی طرح بعض اوقات متن اس کو بھی کہتے ہیں جو
ضروری نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی ہو، بلکہ عام حالت میں بھی کسی بھی خاص ٹیکسٹ کو آپ متن کہہ دیتے ہیں۔ تو لیکن جب محدثین اس کو بیان کریں گے کہ یہ متن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جن کی نسبت کی گئی ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پہ وہ ہمیں سمجھنی ہے، اور وہ میں نے جیسے پہلے بیان کیا ہے کہ اثر وہ الفاظ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم معنی تو ہیں حدیث کے، لیکن وہ ہم معنی وہ بعض اوقات صرف صحابہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یعنی صحابہ کی طرف منسوب کی گئی چیز کو اثر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو متن اثر بھی ہو سکتا ہے، متن جو ہے وہ حدیث بھی ہو سکتا ہے، اور متن ضعیف روایت بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ہمارے سامنے چیز آئی ہے جو کہ حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو متن ہی کہیں گے۔ تو ہر وہ عبارت جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، اور پھر ان الفاظ کو جو کہ حدیث کے اس مجموعے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو ہم متن کا نام دے جاتے ہیں۔ تو حدیث تک پہنچنے کا طریقہ جو ہے وہ، یعنی متن تک پہنچنے کا طریقہ وہ سند ہے، اور متن خود وہ چیز، وہ لفظ ہے، وہ ٹیکسٹ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی آسان تھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آنے والے اوقات میں بھی۔ یہ عام سی چیز ہے، ہمارے ہاں مروج ہے، ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ جی، آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ آپ میں سے کسی نے سوال کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرے خیال میں میرا سوال ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں پوچھتی ہوں کہ اصول الحدیث اور علوم الحدیث میں کیا فرق ہوگا؟ حدیث کی اصل، اس کی بنیاد، ٹھیک ہے، اور علوم علم کی جمع ہے، یعنی ایسے علوم حدیث کا مطلب جو اس وقت معروف ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں علوم قرآن، علوم حدیث، اور اس طرح دیگر علوم تفسیر وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قواعد و ضوابط، وہ طریقہ کار جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو پرکھ سکیں، جان سکیں، اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات مل سکیں، اور ہمیں اس سے فائدہ اور اکتساب کا طریقہ کار کا انداز پتہ چل جائے۔ یہ ہے اصل میں علوم حدیث کا جو اصل اصطلاحی معنی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں لفظی معنی دیکھیں تو اصول اصل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بنیاد، اسی طرح علوم علم کی جمع ہے جس کا معنی ہے معرفت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے قواعد و ضوابط کو جاننا، ایسے طریقہ کار کو ماننا یا اس کو اپنانا، اختیار کرنا، جس کے ذریعے ہم حدیث کی کوالٹی، یعنی اس کی صحت اور اس کے ذوق ہونے کو جان سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ کہیں اور سے، کسی اور جانب سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کو پرکھنا، حدیث کے بارے میں معلومات رکھنا کہ اس کی اتھینٹیکیشن کتنے پرسنٹ ہے، اس کے ظاہر بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جیسے کہ محدثین کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک اثر کو، یعنی ایک حدیث کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ کبھی وہ اس کو شاذ کہتے ہیں تو شاذ کہنا کیوں ہے، اگر منکر ہے معروف ہے تو وہ کیوں ہے، یعنی حدیث کے وہ علوم جو حدیث کو جاننے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں، تو ایسے تمام علوم کو، ایسے تمام اطرافی جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں ان کو علوم حدیث کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Is that clear؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی چیز اس کے علاوہ، کوئی اور چیز، کسی نے کوئی اور سوال کرنا ہو؟ ہم نے جو
جب ہم فقہی بات پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نسبت کر دیتے ہیں فقہا کی طرف، اور جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی نسبت کر دیتے ہیں محدثین کی طرف۔ جیسے ہم قرآن مجید کی معلومات کو جب جاننا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، اس کی نسبت جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفسرین نے یہ کہا۔ اور ایسا ہی ہے جیسے ہم مورخین کہتے ہیں کہ کسی مورخ نے یہ بات کہی، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ دان نے، یعنی مورخ تاریخ دان کو ہی کہتے ہیں، اسی طرح سیرت نگار نے یہ بات کہی۔ تو حدیث کے علوم کو جب ہم نسبتاً اس کی نسبت کو جانچیں گے، پرکھیں گے، اور اس کے بارے میں اس کو ایک میزان کے اوپر رکھیں گے، تو محدثین کی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ محدثین نے اس حوالے سے کیا کہا اور کیا لکھا، کیا کیا۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہو اور اس کو جانچ پڑتال کرنے کے حوالے سے ہو، اس کو ہم محدثین کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان کا تعلق موسٹلی وہ اسی محدثین کی طرف ہے۔ تو محدثین ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ بھی ہوں، محدثین جو تھے وہ ضروری نہیں ہے فقیہ بھی ہوں، اور فقہا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محدثین ہی ہوں۔ تو لیکن اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اس وقت جو سبق پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، حدیث بھی ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زیادہ جو توجہ ہے وہ اگر حدیث کے ساتھ ہے تو حدیث کو ہم زیادہ فالو کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اسی طرح محدثین کا ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح یہ چونکہ آپ نے سوال کیا نا، اس پہ مجھے وہ تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی پڑ رہی ہے کہ جتنی بھی اصطلاحات آئیں گی ہمارے سامنے علوم حدیث میں، جتنی بھی اصطلاحات آئیں گی، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ حدیث کے پرکھنے کے حوالے سے ہی ہوگا، اور وہ تمام کی نسبت جو ہے وہ محدثین کی طرف ہوگی۔ اور سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اب ابتدائیہ شروع ہوا تو اس پہ میں بات کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی حدیث کے بارے میں جو ہے وہ چھان پھٹک کرنے کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس حوالے سے جو آپ نے بات کہی ہے کیا وہ صحیح ہے، یا جس نے بیان کی ہے کیا وہ صحیح بتا رہا ہے یا صحیح نہیں بتا رہا۔ تو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رضی اللہ عنہما، وہ حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دن انہوں نے نہیں لکھا، تو انہوں نے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے صحابہ نے، دیگر آپ کے ساتھیوں نے مجھے منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی کس انداز ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز لکھ لیا کرتے ہیں، تو بعد میں یہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو کی طرف اشارہ کر کے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے صرف حق اور سچ بات ہی نکلتی ہے، حق اور سچ بات ہی نکلتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تھی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جانچ پڑتال کر لیا کرتے تھے کہ کہنے والا کس حد تک وہ بیان کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے حوالے سے نعوذ باللہ اس کا موقف یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یا وہ جھوٹ بولنے کا اس کے اندر گمان ہوتا ہے یا خدشہ لاحق ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ایک تثبت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل آسانی کے ساتھ ہی نہ بیان کرتا رہے، جو بیان کرتا ہے وہ کرتا جائے۔ تو اس میں تثبت کی ضرورت ہے، حقائق کی حقیقت شناسی کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھیں جو انہوں نے اپنی تلوار کی میان میں رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی احادیث لکھا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے لکھی انہوں نے تو لکھی، اور جن لوگوں نے نہیں لکھی انہوں نے زبانی یاد کیا۔ تو بعد میں ایک صحابہ میں سے ایک
علوم حدیث کے حوالے سے اس کو ثابت کرنے کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سامنے آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، کہ جب ایک صحابی ان کے دروازے پر گئے اور جا کر ان سے کہا کہ مجھے اجازت چاہیے، تو حضرت عمر گھر کے اندر ہی تھے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب نہیں آیا، تو جو زائر صحابی تھے یعنی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہونے والے صحابی تھے وہ واپس آ گئے۔ تو بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص میرے دروازے پر آیا تھا، تو انہوں نے کہا بھی تو واپس کیوں گیا؟ جب تو نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو پھر اس کے بعد واپس نہیں جانا چاہیے تھا، انتظار کرتا رہتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اس وقت آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، کہ آپ گواہ پیش کریں کہ یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر گھر کا فرد جو ہے صاحب البیت جو ہے وہ اگر جواب نہ دے تو آپ واپس پلٹ جاؤ، تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ وہ غمگین ہو کے مسجد میں پہنچے تو صحابہ کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ بڑے پریشان حال ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت عمر نے مجھے یہ کہا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک عام سی چیز ہے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے، ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جواب دیتا تو واپس پلٹ جاؤ۔ یہ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے بیان کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ احادیث کا ثابت کرنا اور پوچھنا، اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ کسی کے اوپر نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹ کی بات تھی، صحابہ میں سے بالخصوص، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا، اس طریقہ کار کو ثابت کرنے کے طریقہ کار کو اور اس کے انداز کو، یہ جتنے بھی کیفیات ہیں ان تمام کو علوم حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آج ہم نے جو سب سے پہلی چیز پڑھی ہے وہ حدیث ہے، خبر ہے، اثر ہے اور سنت ہے۔ حدیث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، اور خبر حدیث کے ہم معنی جمہور کے نزدیک، جمہور محدثین کے نزدیک خبر حدیث کا ہم معنی ہے، اور بعض کے نزدیک بعض اس کو تاریخی حوادث وغیرہ کے حوالے سے اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز اثر ہر اس بات اور چیز کی نسبت جس کی نسبت صحابہ کی طرف کی جائے، جس کی نسبت صحابہ کی طرف کی جائے، اور بعض اوقات اس اثر کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، یعنی حدیث کے طور پر بھی، حدیث کے ہم معنی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موطا امام مالک کی ایک کتاب ہے جس کے اندر بلاغیات ہیں، بلغنی حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ اکثر اپنی کتاب کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی، بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی، اور وہ پھر آگے حدیث بیان کر دیتے ہیں، یا مدینہ والوں کے عمل کو بیان کر دیتے ہیں کہ مدینہ کے فلاں شخص نے جو ہے وہ اس طرح کیا اور اس طرح کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو اثر کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، اور خبر بعض اوقات حدیث کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سنت ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں قرآن و سنت، تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور سنت وہ چیز جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جا سکے۔ اب وہ چیز جو سنت ہے وہ اس کے بھی آگے 2-3 پہلو ہیں، یعنی 2-3 اقسام ہیں، ان میں سے بعض اوقات جو ہے سنت وہ آگے جا کے ہم جیسے دیکھیں گے پڑھیں گے کہ سنت جو ہے وہ کبھی قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، تقریری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو آخر میں جو متن ہم نے پڑھا ہے آج، اسناد اور متن یا سند اور متن، سند کہتے ہیں وہ زنجیر، وہ روات، وہ لوگ جنہوں نے حدیث کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہم تک پہنچایا، یعنی ہم نے اگر حدیث سنی ہے تو ہم نے شیخ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ سے حدیث سنی ہے، انہوں نے اگر حدیث سنی ہے تو پھر انہوں نے اپنے استاد
جو ہے ان سے حدیث سنی ہے. اسی طرح وہ روات کی وہ چین، وہ حدیث کی وہ چین، وہ روات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، کہ صحابی بیان کرتے ہیں، پھر آگے تابعی بیان کرتے ہیں، پھر تبع تابعی بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ، اور پھر اس کے بعد دیگر. اور باقی بھی جتنی بھی احادیث ہوں گی ان کی کوئی نہ کوئی سند ضرور ہوگی، وہ بے شک کسی بھی کتاب میں موجود ہو. تو یہ ایک اعزاز بھی ہے امت محمدیہ کے لیے کہ انہوں نے حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے نہ کہ صرف وہ حدیث کے الفاظ اور متن کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ ان لوگوں کے حالات زندگی، ان کی تاریخ پیدائش سے تاریخ وفات تک، اور یہاں تک کہ ان کا کام کیا تھا اور ان کی ذاتی سیرت کیا تھی، شخصیت کیسی تھی، کہ کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ان تمام چیزوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے. تو سند کو جاننا، پرکھنا اور اس کے بارے میں معلومات رکھنا، یہ بھی علوم حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح متن ہے. متن جو ہوتا ہے وہ چیز جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، یا کسی صحابی نے اپنے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے، یا اس کے بعد بھی کسی شخص نے، کسی محدث نے ہی کیوں نہ ہو، وہ الفاظ کہے، تو اس کو ہم متن کہتے ہیں. لیکن جب اصول حدیث کے اندر اس کو بیان کیا جائے تو ہم اس کی نسبت صحابہ اور اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف متن کی نسبت نہیں کرتے. اب متن کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ تفاوت آ جاتا ہے، تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو اس کے بارے میں جاننا کیسے رونما ہوتا ہے، یہ تفاوت یعنی اس میں فرق کیسے آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک واقعہ دیکھا ہے اپنے انداز سے، اور دوسرے صحابی بھی اسی وقت موجود تھے، انہوں نے اپنے انداز سے دیکھا. ایک صحابی پوری ڈیٹیل کو جانتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مختصر چیز کو بیان کرتا ہے. ایک صحابی جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے نماز میں، تو جہاد کی احادیث کم بیان کرتا ہے لیکن جہاد کے ایک چیز کو انہوں نے ذکر کر دیا. اور دوسرا صحابی جو ہے وہ جہاد کی خصوصیات کو اور اس کی باریکیوں کو جانتا ہے، اور وہ خود بھی مجاہد ہے، بڑا مجاہد ہے، دلیر آدمی ہے، اور وہ اس کے تمام رموز کو اور معاملات کو سمجھتا ہے. تو وہ اس حدیث کے یعنی جو ہے وہ غزوے کے حوالے سے بیان کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے بعض اوقات متن کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، الفاظ کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، کہ ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے الفاظ بیان کیے، دوسرے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا تو دوسرے الفاظ بیان کیے. اب متن کے ان الفاظ کو ان کی حفاظت کیسی کی گئی، ان کو کیسے لکھا گیا، اور پھر آگے صحابی نے بیان کیسے کیا، یا تبع تابعین نے، تابعین نے، یا محدثین نے کیسے بیان کیا، یہ سارا کچھ جاننا، سمجھنا، یہ علوم حدیث میں کا تعلق متن کے ساتھ ہے. اس میں یہ بھی ایک تو بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر مسکرائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ساتھ حدیث بیان کرتے کرتے یہ بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اور بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں، یہ بھی بیان کر دیا. ایک حدیث میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، مثلا نماز شروع کی تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، گویا کہ آپ ابھی ابھی نہا کر آئے ہیں. یہ کیفیت ہے اس چیز کی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے. تو بعض صحابہ ان کیفیات کو اسی انداز سے بیان کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متن کا حصہ ہے. تو متن کے اندر اگر تبدیلی رونما ہوئے تو اس کی حفاظت کیسے کی گئی، اسی وجہ سے اس کو علوم حدیث کا. اور تیسری چیز جس کو سند اور متن کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہے تخریج. تخریج کا مطلب یہ ہے کہ سند اپنی جگہ پر موجود ہے، متن بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن دور حاضر میں ہم کیسے یہ پہچان سکیں کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے، اس چیز کو سمجھنا، اس کو جاننا، یہ دراصل ضروری ہے. علوم حدیث کا جو چیپٹر ہے یا یہ ٹاپک ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے. اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ احادیث کے اوپر غور کرنا یہ بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تجربے میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ بھی ہے
کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا پڑھ کر پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے کسی چیز کو صحیح کہہ دیتے ہیں اور کسی کو فوری طور پر غلط کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے جی، اس میں یہ کمی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کا یہ جو آن لائن پڑھنا اور مختصر انداز سے اس کو سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کو باقاعدہ اس میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے اور آپ ہر لحاظ سے اس پر جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، بہت ساری ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی علم میں آ جائیں گی، لیکن اس کی پریکٹس جو ہے وہ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر ہی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کو مزید جو ہے وہ جاننے کی آپ تمنا رکھتے ہوں اور خواہش رکھتے ہوں کہ میں اس کو مزید اس کے بارے میں جانوں، تو آپ کو چاہیے کہ کسی عالم دین کے ساتھ آپ کا تعلق رہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ آہستہ آہستہ ان کو سمجھیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتری کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن بنیادی چیزیں یعنی سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، تخریج کس کو کہتے ہیں، اسی طرح ضعیف کیسے، ضعیف کی تعریف کیا ہے، صحیح کی تعریف کیا ہے، صحیح کی اقسام کتنی ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو کچھ بنیادی چیزیں اور اس کی تعریفیں جو ہیں وہ آپ کو رٹا بھی لگانی پڑیں گی۔ بعض اوقات میں انشاءاللہ آپ کے لیے کتاب بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں، آپ کو وہ کتاب جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنی ہوگی تاکہ آپ کے لیے وہ آسانی پیدا ہو جائے۔